محبت سے بھری روح نہ ہو تو وہ ایک سخت چٹان ہے۔ انسان کی انسانیت اس کے دل اور اس کی روح کے ذریعے پہچانی جاتی ہے، نہ کہ اس کے گوشت اور ہڈیوں کی ڈھیر سے۔ روح اور دل سے انسان زندہ رہتا ہے، احساس کرتا ہے، جذبات سے متاثر ہوتا ہے، رحم کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے۔ برادران اسلام، رحمت انسانی طبیعت میں کمال کی دلیل ہے، جس سے انسان لوگوں کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے بے قابو ہو جاتا ہے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے اور ان کو غلطیوں سے نکال کر راہ مستقیم میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ رحمت کمال فطرت اور حسن اخلاق کی دلیل ہے، جو انسان کو نیکی پر ابھارتی ہے اور کٹھن اوقات میں اس کی زندگی کو آسان کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، زمین پر ایک حصے کو اتارا، اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے کہ ساری مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحمت کرتی ہے، حتیٰ کہ جانور بھی اپنے پیر کو اسی لیے سمیٹ لیتا ہے کہ کہیں اس سے اس کے بچے کو چوٹ نہ آ جائے۔ اسلام بہترین اخلاق اپنانے کی تاکید کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومنوں میں سب سے باکمال مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک آپ بہت بڑے اخلاق پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز ہمیں بتائی، اس نماز میں ہم الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اور بسم اللہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی 2 صفتیں موجود ہیں، اس کو ہم ہر نماز میں شب و روز 17 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں سے بہت ہی قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری رحمت ہر چیز کے لیے شامل ہے، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ مومنوں کے ساتھ بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ رمضان المحسنين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Asim Luqman Al-Hakim. On this occasion of this holy month of Ramadan, the month of mercy and love, I greet you and I wish you a happy Ramadan. Every human being can agree to disagree or disagree to agree. Dispute superstitions and refute the myth which is created around the word religion, which is misinterpreted, misconstrued and misjudged. Let's wake up from delusion and step into the world of reality with confidence. Find all the answers to confront or defy, reject or accept, dispute or challenge when caught in crossfire. Misconceptions clarified, falsehood exposed, and truth revealed. Discover the reality with Dr. Zakir Naik in Crossfire, every Saturday at 8:30 p.m. and repeat telecast at 7:30 a.m. India on Peace TV. Understanding mankind, connecting with people, When we talk about communication, the first thing as a believer, sharing in concerns and sentiments of others, we should learn how to communicate with the Creator. communicating the message of Islam for humanity properly. Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran always reminds us, Hussein Yee. how can we become the best nation, the best person. Grasp the importance of proper communication skills with people of all faiths in Importance of Communication, every Tuesday at 7 p.m. and repeat telecast at 4 a.m. India on Peace TV.
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جنگ میں شکست خوردہ بچوں کو لے کر دودھ پلاتی ہے، جو بھی بچہ مل جاتا ہے اس کو دودھ پلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ تو صحابہ نے کہا کہ اگر وہ اس کی طاقت رکھتی ہے تو ہرگز نہیں کرے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ماں سے زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ رحمان اور رحیم مہربان کرنے والا وہ ذات۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے اخلاق اپنانے کی تاکید کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر رحم نہ کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم سب آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت یہ نہیں کہ اپنے جاننے والوں کے ساتھ رحم کرو، بلکہ رحمت یہ ہے کہ ساری دنیا والوں کے ساتھ رحم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی رحم کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے بیٹے کو اور اپنے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو ایک ایک گود میں بٹھایا اور کہا اے اللہ میں ان دونوں پر رحم کر رہا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں پر رحم فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے بچے کو بوسہ دیا تو اقرا بن حابس آپ کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے پاس 10 بچے ہیں، میں کسی کا بوسہ نہیں لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت کو چھین لیا ہے تو میں کیا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دل تھے۔ آپ نے دعوت دین کے سلسلے میں مکے والوں سے جو تکلیفیں آپ نے برداشت کی آپ جانتے ہیں۔ آپ کی قوم نے آپ کو کئی مرتبہ تکلیف دی، جان کے درپے ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر مکے میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنان اسلام کفار قریش سے پوچھا کہ تم لوگ مجھ سے کیا امید لا کے بیٹھے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا کہ بہت ہی شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم لوگ آزاد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم تکلیف دیتی ہے، پہاڑوں کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ جو بستی واقع ہے ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھ سے ایسے لوگوں کو لائے گا جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں مکہ اور مکے کے رہنے والے سب کے سب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے تقاضوں کو بتایا کہ کن کن لوگوں کے ساتھ رحم کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہماری رحمت کے مستحق، ہمارے رحم و کرم اور شفقت کے مستحق ہمارے والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، ان کو ڈانٹنے سے منع کیا، کہا کہ ان کو اف یعنی چھی تک مت کہو۔ جو شخص اپنے والدین پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہرگز رحم نہیں کرے گا۔ دوسرے نمبر پر رشتہ داروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور دوسرے سارے اقربا کے ساتھ رحم کرنا آتا ہے۔ رحم جو کہ عربی زبان میں رشتہ داری کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ رحمت سے اس کا تعلق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی ہے کہ اے اللہ میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے، مجھے کاٹا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو راضی نہیں ہے کہ جو تیرے ساتھ ملائے گا میں اس کے ساتھ ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ رحمت میں بزرگوں اور بھائیوں بہنوں، عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ رحم کرنا بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ بیویوں کے ساتھ رحم کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں لوگوں میں سے تمہاری بیویاں بنائیں اور تم دونوں کے درمیان محبت اور رحمت کو ڈال دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی آپ نے سکرات کی حالت میں بھی تاکید کی. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طریقے سے مارتا ہے جیسے نعوذ باللہ غلام کو مارتا ہے، پھر اس کے ساتھ رات میں تعلق رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور شفقت اور محبت پر اس اسلامی سوسائٹی کو بنایا. اور آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر فیملی پرابلمز جو ہوتے ہیں، مسائل جو ہوتے ہیں خاندان میں، اس کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی یا گھر والوں میں سے کوئی سخت دل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے محبت کے بجائے گھر میں نفرتیں پھیلتی ہیں اور گھر آباد ہونے کے بجائے برباد بن جاتا ہے. رحمت کے تقاضوں میں سے کام کرنے والے خادموں کے ساتھ، نوکر چاکر کے ساتھ رحم کرنا، یہ بھی اسلام نے اس کی بھی تاکید کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے کام کرنے والے یہ خادم لوگ یہ تمہارے بھائی ہیں. تم میں سے کوئی اگر کھاتا ہے تو جو کھانا کھاتا ہے اس میں سے اس کو کھلائے، جو پہنتا ہے اس میں سے پہنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ کتنی مرتبہ خادم کو معاف کریں، ایک غلام اور نوکر کی غلطیوں کو کتنی مرتبہ ہم معاف کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70 مرتبہ. یعنی 70 مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو اتنا اس کو معاف کرنا چاہیے. 70 کا لفظ عربی زبان میں مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو مارتے ہیں، کوڑے لگاتے ہیں. پیچھے سے آواز آتی ہے، ابو مسعود دیکھ لو، تم دیکھ لو، تم جان لو، للہ اقدر علیک منک علیہ، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ طاقت رکھتا ہے جتنا تم اپنے غلام پر طاقت رکھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پلٹ کر دیکھا اور فرمایا، اللہ کے رسول میں ان کو آزاد کر دیتا ہوں اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کے لیے آزاد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان کو آزاد نہیں کرتے تو دوزخ کی آگ تمہیں چھو دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو دیکھیے، اسلام کی تعلیمات کو دیکھیے. اسلام کی ساری تعلیمات رحمت اور شفقت پر مبنی ہیں. انسانوں سے آگے جا کر حیوانوں کے ساتھ رحم کرنا، اسلام نے اس کی بھی تاکید کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار چیز کے لیے اگر آپ کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک زانیہ عورت جو نعوذ باللہ اپنی عزت کو بیچ کر کما رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اس لیے کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا. اور اسی طریقے سے ایک عورت جس نے بلی کو باندھ دیا تھا، کھانے کے لیے نہیں چھوڑ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں ڈال دیا، کیونکہ ایک جانور کو تکلیف دینے کی وجہ سے. اگر ایک جانور پر رحم کرنا اور ایک جانور کو تکلیف دینے سے یہ سزا اور یہ ثواب مل سکتا ہے، تو بتائیے انسانوں کو تکلیف دینے اور بے گناہوں کو جیل میں ڈالنے پر کتنا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سزا دے گا. جو لوگ مخلوقات اور جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو اسلام کی تعلیمات میں غور کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اونٹ جس کا کمزوری کی وجہ سے جس کا پیٹ اس کی پیٹھ سے مل چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے ہیں کہ ان اونٹوں پر رحم کرو اور اچھے طریقے سے ان پر سوار ہو جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک اونٹ آ کر شکایت کرتا ہے کہ اس کا آقا اس کو تکلیف دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آقے کو بلا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ جانور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں. یہ جانور شکایت کرتا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور نعوذ باللہ اس کو تکلیف دیتے ہو. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دوران سفر اس پرندے کے بچے کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے چوزے کو اٹھا لیتے ہیں. وہ پرندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر اپنے پر کو پھیلا کر شکایت کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول میرے بچوں کو لے لیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تاکید کرتے ہیں کہ اس کے بچوں کو واپس کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، یہ اخلاق، اسلام کی یہ تعلیمات ہم سارے مسلمانوں کو تاکید کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں. دوسرے خطبے میں امام محترم نے ایک اہم چیز کی طرف نشاندہی کی. کہا کہ رحمت اور شفقت میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی رحم کیا جائے، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیا جائے. جو لوگ تمہارے خلاف ظلم نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف کسی بھی قسم کا حملہ نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کے ساتھ عداوت یا بغض تمہیں ان کے ساتھ ظلم کرنے پر نہ ابھارے. اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے تم سے قتال نہیں کیا، تمہارے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا،
اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم لوگوں کے ساتھ بڑے رحم دل تھے۔ آپ نے جن لوگوں کے ساتھ اگریمنٹ ہوتا ہے، امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا اگریمنٹ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا آپ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسے غیر مسلم بھائی کے ساتھ جس کے ساتھ اگریمنٹ ہوتا ہے، اور ہم ایسے ملک میں سارے لوگوں کے ساتھ اگریمنٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم امن کے ساتھ رہیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو ہرگز پا نہیں سکتا، جبکہ جنت کی خوشبو اتنی بڑی مسافت سے جو ہے خوشبو محسوس کی جائے گی۔ اسلام کے ان اخلاق، صحابہ کے ان اخلاق کی بنیاد پر الحمدللہ دین اسلام مکے سے نکلا، مدینے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پوری طاقت عطا فرمائی، پورے جزیرہ عرب میں پھیلا، چائنا اور ہندوستان اور کرۂ ارض یورپ میں پھیلا۔ یہ سارے کا سارا دین جو پہلا ہے اس کی رحمت اور اس کی شفقت اور اس کے اخلاق کی بنیاد پر ہے۔ یہ زبردستی یا ہے کہ سختی یا ہے کہ ٹیررزم کی وجہ سے نہیں پھیلا ہے، یہ دین رحمت کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh